احتجاج ملکی معیشت پر کتنا اثر انداز ہو سکیں گے اور ملکی معیشت جو کہ پہلے ہی کئی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اب کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں. یہ تمام موضوعات ہیں آج کے پروگرام کے, ان پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا. سچوانی صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. بات کرنا چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب سے. سلیم سچوانی صاحب, یہ جو صورتحال ہے, اب آپ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جے یو آئی فیس سے کچھ بات چیت کا عمل آگے بڑھانے جا رہی ہے, احتجاج کا حصہ بن رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی سائیڈ لی ہے. کیا حالات بن رہے ہیں؟ دیکھیں نا, جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی جی, تب مولانا فضل الرحمان صاحب نے تائید کی جو عمران خان صاحب اکیلے کہتے ہوئے آئے تھے, جو بات کہ یہ جو کچھ بھی ہوا جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہوا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے اوپر, اور اس بات کی تائید مولانا فضل الرحمان نے بھی اب کر دی. ٹھیک, تو جب بات چیت کی تو انہوں نے بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا انہوں نے. جی بالکل, اور اس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان ایک سچے تھے, سچے ہیں اور انشاءاللہ سچ پہ ہی رہیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس وقت ہوش میں آئے جب ان کو حصہ نہیں دیا گیا. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی. اس وقت اگر یہ حقائق کو قوم کے سامنے لے آتے تو آج یہ پورے ملک کے اندر عزت و تکریم کے ساتھ میں کافی سیٹوں پہ نہ صرف کامیاب ہو رہے ہوتے. ہمیشہ میں سوال یہ کرتی ہوں, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن میرا سوال ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ کیوں نہیں کہا جاتا, وقت پہ کیوں نہیں یہ چیزیں سامنے لائی جاتی. وقت پہ عارضی فوائد دیکھے گئے, ذاتی مفادات. اس وقت جو ان کو ذاتی مفادات مل رہے تھے پارٹی کو گرانے میں, پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے جو مفادات مل رہے تھے, حکومت میں جو ان کو حصہ دیا جا رہا تھا, اس وقت انہوں نے یہ قبول کیا. صدر تو بنے نہیں ویسے, وہ بہرحال صدر نہیں بنے, مگر باقی بہت سی وزارتوں میں انہوں نے حصہ ملا, انہوں نے اس چیز کو قبول کیا. اور مگر بہرحال پھر بھی دیر آئے درست آئے, انہوں نے دیر آنے کے باوجود بھی اس بات کے اوپر اعلان کیا. یہ ان کی ہمت ہے, ان کی جرت ہے, اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا. اور جو ہے وہ انہوں نے وہ باتیں کھولی جو کہ خان صاحب کے موقف کی تائید کرتی ہیں, جو خان صاحب کے موقف کی تائید سامنے نہیں آ رہی تھی. اور اب میں اپیل کروں گا جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جنرل باجوہ اور دیگر جو بھی ان معاملات میں انوالو ہیں ان کا کورٹ مارشل کریں اور ان کے اوپر مقدمات قائم کریں جو اس طرح کی سیاست کے اندر انوالو ہوئے ہیں. اور ابھی بھی کچھ لوگ جو ان کی باقیات اس میں انوالو ہیں تو ان کے اوپر بھی مقدمات قائم ہونے چاہیے. اور پاکستان کی عوام کو جو طاقت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں طاقت کا سرچشمہ بنایا جانا چاہیے. اور جس طریقے کے الیکشن ابھی ہوئے ہیں نا, اگر قیام پاکستان کے وقت ہوتے تو شاید مسلم لیگ اس وقت ہار جاتی اور پاکستان ہی نہ بنتا جس طریقے ابھی الیکشن ہوئے. کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا یہ تو بہرحال ایک الگ بحث ہے. سلیم سچوانی, اس لیے ہم اس وقت برطانوی لوگوں کو بھی سلام کریں گے جنہوں نے ایماندارانہ الیکشن کروایا. اچھا, بڑی وہ سوشل میڈیا پہ تو بڑے عجیب عجیب سے بھی میسیجز آتے ہیں, بڑی میمز بھی بن رہی ہوتی ہیں. عام انتخابات کے نتیجے میں جو نتائج ہمارے سامنے آئے, اہم بات یہ ہے کہ اس سے کوئی مطمئن ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو ہار گیا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی نتائج ٹھیک نہیں ہے, جو جیتا ہے وہ بھی تنقید برائے تنقید کرتا جا رہا ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بہت سے جیتے ہوئے نے اپنی سیٹیں چھوڑی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے پہلی دفعہ اتنی اچھی کرٹسی دیکھنے میں آئی کہ جیتنے والوں نے اپنے سیٹیں چھوڑی. جیسا حافظ نعیم مہمان کفایت اللہ اور دیگر نون لیگی رہنما ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جنہوں نے اپنی سیٹیں چھوڑ دی کہ بھئی اس پہ ہمارا حق نہیں بنتا. کچھ لوگوں نے غصے میں بھی فیصلہ کیا ہے اور ہم ہارے ہوئے تھے, مگر فارم 45 کے حساب سے انہوں نے فیصلے کیے. جنہوں نے بھی فیصلے کیے وہ فارم 45 دیکھنے کے بعد کیے, 47 کو دیکھ کے نہیں کیے انہوں نے فیصلے. اور فارم 45 کے حساب سے اگر آپ کہیں تو 80 سے 90 سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ہدف کی ہیں. یہ مکمل طور پہ پی ٹی آئی کا جیتے ہوئے الیکشن کو انہوں نے دانلی زدہ الیکشن کر کے انہوں نے ڈیلے ٹیکٹک میں ڈالا. کہ ابھی جسٹس فاضل صاحب جن کو اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیاں نظر آئی تھی, اس الیکشن میں ان کو کوئی بے ضابطگی نظر نہیں ہے, نئی نظر آ رہی ہے. بابر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. 80-90 سیٹوں کے اوپر گبن ہونے کے باوجود جی جس طریقے کی 16 ماہ کی شاندار کارکردگی شہباز شریف صاحب کی تھی جی, تو قوم امید کرتی ہے کہ اس سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. اچھا, اور ان کو لانے والے شاید امید کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کارکردگی جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوگی. مگر آپ حساب دیکھ لیں, کیلکولیشن دیکھ لیں, ماضی کے تمام ریکارڈ دیکھ لیں, ان کو لانے والے بھی کرپٹ رہے ہیں اور جو یہ آتے ہیں تو بھی کرپشن ہی کرتے ہیں. محمد خان جو ایک ایماندار ترین لیڈر تھے, جن کو آزاد غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن
کی صورت میں آئے تھے. انہوں نے بہترین طریقے سے ایماندارانہ طریقے سے اخراجات کم کیے ملک کے, اور انہوں نے پاکستان کے بجٹ کو پروفٹ میں لے کے آئے. ایک واحد بجٹ انہوں نے بنایا تھا, اس بجٹ میں پاکستان پروفٹ میں. محمد خان جنیجو صاحب جی, اور ان کو اسی کی سزا دی گئی, اور ان کو اسی ایمانداری کی سزا دی گئی, اور ان کو فرانس کے دورے سے واپس آئے تو ایئرپورٹ سٹیزن ان کو جیل لے جایا گیا. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایماندار لوگ نہیں چاہیے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو امریکہ کے سامنے کھڑے رہ کے جو امریکہ کو جواب دیں اور امریکہ کے بارے میں جو ہے نا حقائق ہیں وہ بتائیں. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ چاہیے جو نواز شریف کی طرح کے ہوں, جو وہاں پہ بھی جوتے پالش کریں, یہاں پہ بھی جوتے پالش کریں, اور جو ہے نا وہ. اخلاق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اخلاق صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس سے امریکہ سے مدد کون مانگ رہا ہے؟ سر وہ الفاظ پہ آپ غور کریں, الفاظ آپ پہلے غور سے سنیں الفاظ کو, جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں بات پہلے سن لیں, پہلے وہ الفاظ پہ آپ غور کریں جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں. آپ پہلے بھی ڈونالڈ نیو کے امریکہ کے کہنے پہ حکومت ہٹائی گئی تھی, اور اس بار بھی جو نہیں لائی گئی ہے حکومت اس میں بھی امریکنوں کا ہی ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے یہ حکومت نہیں آئی ہے. یہ لکھ لیں, اور خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ اس میں بھی ان کا ہاتھ اور ان کا کردار اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا. اخلاق صاحب, سلیم صاحب کا ٹائم ہے, تھوڑا سا سن لیں اگر آپ, تو اچھی بات ہو جائے گی. سلیم صاحب, یہ جو مخلوط حکومت اب جو بننے جا رہی ہے, مکمل کیجیے گا اپنی بات. دیکھیں, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو, یہ تینوں پارٹیاں جو عوام میں اپنی حیثیت کھو چکی ہیں. یہ تینوں پارٹیاں اب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں بن چکی ہیں, اور یہ اس کی مدد کے بغیر یہ قوم میں نہیں جیت سکتی. کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مینڈیٹ دیا سلیم صاحب ان کو. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ای بی این کے کام کو ختم کیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ سے زائد ووٹرز جو بیرون ممالک میں پڑھے لکھے رہائش پذیر تھے, سمجھدار لوگ تھے, ان کو ووٹ کے اوورسیز کو اپنے ووٹ کے حق سے محروم کیا. یہ ووٹ سے حق سے محروم کرنے والے لوگ ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے جس طریقے سے داندلی اور بدماشی سے جس طریقے سے انٹیریئر سندھ میں اور کراچی کے اندر جس طریقے سے سیٹیں حاصل کی, یہ قوم کے سب کے سامنے ہیں. آدھی رات تک یہ 80 سے 90 سیٹوں پہ ہار رہے تھے, اور اچانک سے جو ان کی سیٹیں بڑھ گئی. رپورٹ آئی ہے وہ دیکھیے آپ نے. کس کی رپورٹ؟ فافن کی جو رپورٹ آئی ہے. فافن نہیں, کیا کہہ رہی ہے رپورٹ؟ فافن نے یہی کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئے اور بڑے صاف شفاف ہوئے ہیں, لیکن جو تحفظات ہیں ان کی تحقیقات ہونا بہرحال ضروری. دیکھیں, انتخابات بڑے اچھے ماحول میں ہوئے, امن و امان کی. پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, اتنے اچھے ماحول میں ہوئے کہ انٹرنیٹ وغیرہ سارا بند کر دیا گیا. عوام پریشان ہوتے رہے, جو کام آئی ڈی کارڈ ڈال کے فوراً موبائل پہ آ جاتا تھا ود ان سیکنڈز, وہ کام لسٹوں میں ڈھونڈ کے ایک ووٹر کو 5-5, 10-10, 15-15 منٹ میں ایک ووٹ کے لیے اس کو ڈھونڈنے میں لگ رہے تھے, اور عوام پریشانی میں کھڑے خوار ہو رہے تھے. جنہوں نے پہلے سے نکالوا لیا تھا وہ ایک الگ بات ہے, مگر زیادہ تر عوام جو ہے وہ پریشانی میں خوار ہو رہے تھے, ان کو لسٹوں سے نام ہی نہیں مل رہے تھے. بہت سے اس وجہ سے وہاں سے ریٹرن ہو کے ووٹ ڈالے بغیر. اس کے بعد جی بالکل. تو آپ نے پھر کیسے 180 سیٹیں جیت لی سلیم صاحب؟ میری بات سنیں, 180 سیٹوں کا آپ پہلے میری بات سنیں, یہ میرا پوری بات مکمل ہو جائے, اس کے بعد میں آپ اپنا سوال کر لیجیے گا, میں آپ کو جواب بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے, میں بالکل کروں. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو جو ووٹرز جو آئے ہوئے تھے ان کو ایک تو ٹائمنگ کا ڈیوریشن ان کا زیادہ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ووٹرز جو لائنیں لگی ہوئی تھیں اندر میں اور باہر بھی لائنیں لگی ہوئی تھیں, تو اصول طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹرز جو باہر کھڑے ہوتے ہیں 5 بجتے ہی ان کو اندر بلا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو گیٹ کے اندر ہوتے ہیں انہیں ان کو اندر بلا لیا جاتا ہے, جو لائن میں ہوتے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو پولنگ لیٹ اسٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے, ٹائم نہیں بڑھایا گیا. اچھا. اور اس کے بعد جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو باہر ہی سے واپس کر دیا گیا کہ آپ لوگ جائیں, آپ کو ووٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. اس طریقے سے تقریباً 1.25 سے 1.5 کروڑ لوگ جو ہے نا اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہوئے. پرامن اس لیے آپ ہنگامہ آ رہی, اور یہ کہ نہیں اس کے بعد تھپے مار کے تھک گئے یہ لوگ, مگر کیونکہ عوام اتنی تعداد میں نکلی ہوئی تھی, اتنا واپس کرنے کے باوجود بھی عوام کھڑی ہوئی تھی, عوام نے ووٹ ڈالے, عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی, عوام کو ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا تھا. ٹرن آؤٹ تو بہت اچھا رہا ہے, اور ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا, اور جو ووٹ کے حق سے محروم رہے وہ بھی بہت اچھی خاصی تعداد میں, سندھ میں رہا, جو ووٹ کے حق سے محروم رہے وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے ٹرن آؤٹ کے باوجود اگر صحیح طریقے سے ہوتا تو 75
पे पहुंच जाता है, टर्न आउट 70 से 75 और हो सकता है 80 तक भी पहुंच जाता है। अगर ये बहुत से और अगर ईवीएम होता तो क्या होता? ईवीएम होता तो ये टर्न आउट 85 से 90% तक आपको जाता। ज्यादा खुशी होती है अगर ईवीएम होता तो? ईवीएम होता तो अवाम ताकत का सरचश्मा ये साबित हो जाता ना, और ये साबित हो जाता जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि तीनों एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं जिनको दोस्त धांधली और बदमाशी गुंडागर्दी के जरिए लाया जा रहा होता है। बैठे हैं ना, बताएंगे वो। हमारे इत्तेहाद से एक फायदा सबसे बड़ा पहला ये हुआ कि आपके सामने कि मौलाना फजलुर रहमान ने वो सच कह दिया जो आज तक कौम को नहीं मालूम था। वो सिर्फ एक ही जबान से सुन रही थी, वो थे इमरान खान साहब, और उसका तस्दीकी बयान उधर से आया जो उनके साथ बैठ के इस पूरे तमाशे के अंदर में इन्वॉल्व था। उस शख्स ने इस बात बयान की तस्दीक की, उनसे हाथ मिलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ। बाकी जहाँ तक और मामलात हैं तो वो आपके सामने आएंगे, किस तरह के मामलात में इत्तेहाद होता है और किस तरह के मामलात में इत्तेहाद नहीं। तो अभी कोई पार्टी का मुश्तरका कोई इलेक्शन लड़ने का या कोई मुश्तरका तहरीक चलाने का इत्तेहाद की सूरत में सामने नहीं आया। जैसा कुछ आएगा तो आपके सामने आएगा, मगर इस इत्तेहाद का, इस मुलाकात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो बात जिसको कौम सिर्फ एक ज़बान से सुन रही थी, अब उसके उनके गिरेबानों से निकल के ये कौम के सामने आई कि हाँ खान साहब बिल्कुल सच कह रहे थे, और अब उन मामलात में इन्वॉल्व लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साबित हो गया कि साइफर भी एक झूठ का पलंदा था जो खान साहब के ऊपर थोपा गया। ऐसा केस था। के लोगों को क्या फायदा होगा? मतलब पाकिस्तान के लोगों को ये फायदा, पाकिस्तान के लोगों को साजिश बेनकाब हुई जो जनरल बाजवा और जनरल दिगर ने जो है ना अमरीकी इशारों पे डोनाल्ड ल्यू के कहने के ऊपर की थी, ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर तस्दीक हुई, एक बार फिर तस्दीक हुई। और ये जो ड्रामा किया गया खान साहब के ऊपर साइफर का केस चला के, ये ड्रामा भी कौम के सामने बेनकाब हो रहा है कि ये बेफजूल के अंदर इनको फंसाया गया इस तरह के मामलात में। और दूसरा जो अब ईवीएम के मशीन की बात करें, ईवीएम मशीन जिस तरीके से बात पहले खाली डब्बा चेक करवाया जाता है ना, तो हर पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम मशीन की भी चेकिंग हो सकती है, इतना बिग डील नहीं है। और ईवीएम मशीन का फायदा ये कि आपका 6 बजे इलेक्शन खत्म हुआ, 6:05 पे आप बटन दबाए रिजल्ट ले लें। ठीक, आप पूरी रात ख्वार नहीं हो रहे, आप दूसरा दिन ख्वार नहीं हो रहे, आप तीसरे दिन ख्वार नहीं हो रहे, आपको 6:05 के आपके हाथ में रिजल्ट आ जाता। मगर ये कौम को ख्वार करने के लिए आए हैं, ये कौम को ख्वार करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कौम के मफाद की कोई चीज़ नहीं सोचते। ये यहूदी ममालिक का दौरा इन्होंने किया हुआ है, यहूदी के साथ तिजारत इन लोगों ने की है, इसराइल के साथ में तिजारत इन लोगों ने की है। और ये बात कर रहे हैं यहूदी एजेंटों ने की, बार बार यहूदियों के मुल्क में जाके बीमारी का बहाना करके ये रह रहे हैं, वहाँ पे जाके फ्लैट्स और प्रॉपर्टियाँ ये लोग बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाई हुई वहाँ पे। ठीक है।